اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اس سورہ اسراء جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں اس کی آیت نمبر 35 ہے۔ بہت ہی اہم آیت ہے، اگر اس آیت پہ عمل کریں تو معاشرہ تبدیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خائن آدمی کیا کیا حرکتیں کرتا ہے اور وہ دھوکہ کس کو دے رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو یا کسی اور کو۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ اگر تمہاری نیت ہے دھوکہ دینے کی تو اللہ کو پتہ ہے اور اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جب تم ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو، یعنی اس میں کمی نہیں کرو۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ پیمانے ہی بدل گئے ہیں، اوپر 1 لیٹر لکھا ہوتا ہے لیکن وہ 1 لیٹر سے کم ہوتا ہے، اور جو بھی آپ کو چیز دی جا رہی ہے وہ خالص نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ کہا گیا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، تو جب تم ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو۔ قرآن حکیم کے اندر یہ مضمون 3-4 جگہ پہ آیا ہے۔ میں صرف سورہ الشعراء کی آیت نمبر 181 کا ذکر کروں گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، اور ناپ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت اختیار نہ کرو، یعنی تمہارا شمار جو ہے ان لوگوں میں ہو جائے جو کم تولتے ہیں، کم دیتے ہیں، جو خائن ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں بنی نوع انسان۔ تو یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جو مخسرین ہیں، یعنی ناپ تول میں کم کرنے والے لوگوں میں تم شامل ہو جاؤ گے۔ تو اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام بہت برا ہوگا، اور یہ قومیں برباد اسی وجہ سے کی گئی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اگلا حصہ آ گیا وزنوا بالقسطاس المستقیم، تو پھر تم ترازو کو سیدھا رکھا کرو۔ یہی مضمون جو ہے یہاں پہ بنی اسرائیل میں ایک آیت میں آیا ہے، لیکن اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ سورہ جو ہے الشعراء اس کے اندر 2 آیات میں بیان کیا گیا، اور دوسری آیت ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، سیم وہی آیت، اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو، 182 نمبر آیت ہے۔ اور یہاں پہ کہا گیا ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو اور بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ یہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 183 ہے۔ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو جو چیز ہے وہ کم نہ دیا کرو، یہ جرم نہ کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور دوسرا جرم یہ نہ کرو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ یہ حالت اس وقت مسلمانوں کی ہو چکی ہے، اور اس جرم کی پاداش میں ہمارے معاشرے میں نہ امن ہے، نہ کوئی خیال کرتا ہے، نہ حلال کا پتہ چلتا ہے، نہ حرام۔ ہر آدمی حرام کھا رہا ہے اور وہ دھڑلے سے اپنے اسلام کے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اب یہ دوسرا مضمون وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ یہ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 9 ہے۔ پھر قرآن حکیم نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، یعنی اس سے بڑی کیا خیانت ہوگی کہ ایک آدمی اپنے آپ کو چالاک اور مکار سمجھتے ہوئے دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے،
اور قرآن حکیم کہتا ہے سورہ مطففین میں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اور جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی جب لیتے ہیں تو پورا پورا اور خالص چیز لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں جب بھی دودھ لینے والا دودھ لیتا ہے تو پورا پورا تول کے لیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو لیٹر کو کم شو کرتا ہے اور اس کے اندر ملاوٹ کرتا ہے۔ اب تو دوائیوں کے اندر بھی ملاوٹ ہونی شروع ہوگی، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے اندر مسلمانوں نے ملاوٹ نہ کی۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزْنُهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ یہ بیماری عام ہو چکی ہے، اور اس اخلاقی گراوٹ پہ ہمیں نہ ندامت ہے نہ شرمندگی ہے۔ یہ سورہ المطففین کی آیت نمبر 3 ہے، بہت ہی پیاری بات ہے۔ عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وزنتم فارجحوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تولو تو جھکا ہوا تولو۔ میں نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے، پہلے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو جب بھی وزن کیا جاتا تھا کسی جنس کا تو تکڑی کا جو ترازو ہوتا، ترازو جسے کہتے ہیں، وہ جھکا ہوا ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے اگر دینا ہے تو تھوڑا زیادہ لو۔ اس پہ وہ لوگ عمل کرتے تھے جن کو ہم کہتے تھے وہ ان کو کوئی تعلیم نہیں، ان کو کوئی شعور نہیں، وہ جڈ ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، وہ اس عمل پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرتے تھے۔ یہ ہے اسنادہ صحیح ابن ماجہ حدیث 2222۔ اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم اپنے دل کو بڑا کرو اور وزن میں تھوڑا زیادہ دے دیا کرو۔ اس سے پتہ چلے گا تم دیالو ہو، تم غنی ہو، تم ڈنڈی مارنے والے نہیں، تم اللہ کے ساتھ خیانت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ خیانت کرنے والے نہیں۔ آخری حصہ ہو گیا ذالک خیر و احسن تاویلا۔ بہت ہی پیاری بات کی گئی ہے کہ یہ جو تمہارے لیے بہتر ہوگا اور تعویل کے لحاظ سے احسن ہوگا۔ یہ عمل، اس چیز پہ اگر تم عمل کرو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی اور تمہیں لوگ اچھے انداز میں سمجھیں گے۔ ذالک خیر و احسن و تاویلا، یہ قرآن حکیم کے اندر ایک دوسری جگہ بھی آیا ہے یہ آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہاں پہ وہی الفاظ اسی انداز میں آئے ہیں، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے اختیار جن لوگوں کو دیا ہے ان کی بھی فرما برداری کرو۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں پہ یہ کہنے کے بعد کہا ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، تمہارے معاشرے کے لیے، تمہاری اپنی ذات کے لیے، واحسن تاویلا، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ اس معاشرے کی حالت جو ہے اس کے بارے میں یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے اور رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ عن عبداللہ بن عمر قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ بہت ہی اہم مضمون آ رہا ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر، اور خطاب کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
یا معاشر المجاہدین یا معاشر المہاجرین خمسن اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن. اے مہاجروں کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو گئے تو ان کی سزا ضرور ملے گی، اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بری چیزیں تم تک پہنچیں. یہ جو خطاب ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں ہے، اور یہاں کہا گیا ہے یا معاشر المہاجرین، مہاجرین سے خطاب کر کے کہا گیا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن میں اگر تم مبتلا ہو گئے تو تمہیں سزا ضرور ملے گی، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم تک یہ 5 برائیاں پہنچیں. پہلی برائی لم تظاہر الفاحش فی یوم القتل حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم طاعون وأوجز التي لم تكن مدت في اسلافهم الذي مدوا. جب تم کسی قوم میں بے حیائی، بدکاری علانیہ ہونے لگے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی تھی. پہلی جو بیماری لگتی ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ہماری وضاحت کر دی ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی علانیہ ہونا شروع ہو جائے، یعنی چھپ کے کرنا عمل تو کچھ اور ہے، لیکن معاشرے کی یہ حالت ہو جائے کہ وہ بے حیائی جو ہے وہ علانیہ کریں، تو وہاں پہ سزا کیا دی جاتی ہے؟ طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے. اس دور میں تو طاعون تھا، اب بے شمار ایسی بیماریاں دریافت ہو چکی ہیں جن کے بارے میں اس دور کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا. تو ان سے طاعون سے زیادہ ظالم ہے. اسے کینسر کہتے ہیں، یہ کتنا موذی مرض ہے. تو ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی تھیں. پہلی تو یہ وجہ بنتی ہے اگر فحاشی و بدکاری علانیہ شروع ہو جائے. اور دوسری جو بیماری ہے جس کی طرف توجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخِذُ بِالسَّنِينَ وَشِدَّةُ الْمَوْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ الْعَلِيمِ عَلَيْهِمْ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. اور دوسری بیماری جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو تو پھر ہوتا گیا ان کو قحط سالی اور روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سزا دی جاتی ہے. یہ 3 جو سزائیں ہیں وہ کم تولنے کی وجہ سے ملتی ہیں. پہلی کیا ہے؟ قحط سالی. اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں ہے اور اب اللہ کے بندوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. تو پہلی سزا قحط سالی کی صورت میں ہوتی ہے روزگار میں. دوسری سزا یہ روزگار میں تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے تمہیں سزا دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بندوں اسلام کی طرف لوٹو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرو. اور تیسری یہاں پہ جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ 3 بڑی بڑی بیماریاں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ وَلَمْ يَمْطَرُوا. اور زکوٰۃ بند کر دیتے ہیں تو ان سے آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور جانور نہ ہوں تو انہیں کبھی بارش نہ ملے. یعنی اگر زکوٰۃ دینا تم بند کر دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک لے گا، اور اس بارش کی وجہ سے جو لہلہاتے درخت ہیں، سبزیاں ہیں، فصلیں ہیں، وہ سب برباد ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطَرُوا. اگر جانور اور پرندے یہ چرندے نا زمین پہ ہوتے تو ہم کبھی بارش کو نازل نہ فرماتے.
تیسری جس کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی اب بات آ گئی ہے جس کی طرف بتایا کہ یہ بیماری تمہیں نہیں لگنی چاہیے. وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے اور دھڑلے سے ان احکام کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں، تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو کہتا ہے ان کو برباد کر دو، یا ان کے اندر سے ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو خود ہی اپنی قوم کو برباد کرتے ہیں اور ان میں سے وہ سب کو چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یعنی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے سے عہد وفا نہیں کرتا، عہد توڑتا ہے. اب ہماری مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ 60 کے قریب مسلمان ممالک ہیں، لیکن سب کیا کرتے ہیں؟ ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑتے ہیں. 5ویں بیماری جو ہے جس کا ذکر کیا گیا، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ اللَّهِ مَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ. اور وہ بھی ان کے امام، سردار اور لیڈر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. وہ اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اسے اختیار نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں لڑائی ڈال دیتا ہے. یہ میرے پاکستان کی حالت ہے، یہ مسلمان ملکوں کی حالت ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق نہ قاضی فیصلہ کرتے ہیں، نہ حکومت فیصلہ ہونے دیتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ نے اتارا اس کو اختیار نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں باسہم، ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. کیا حالت مسلمانوں کی ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر اس میں ڈال دیتا ہے کہ اس کو اس بیماری، اس مرض کی سزا، اس آفت کی سزا سے ان کے آپس میں نفاق اور آپس میں ان کے بد امنی ہوتی ہے. اسنادہ صحیح، ابن ماجہ، حدیث 4019. اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. جزاک اللہ خیرا.